وزیراعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے میڈیکل اور صنعتی استعمال کے لیے 3 اضلاع میں بھنگ کی کاشت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں بھنگ کی طبی اور صنعتی استعمال کے لیے لائسنس کی منظوری دے دی گئی ہے اور پہلا لائسنس وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور PCSIR کو جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ پاکستان کو امریکی مارکیٹ میں جگہ دلائے گا اور بھنگ کی کاشت سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ملکی معیشت کو کیسے فائدہ پہنچے گا اور یہ تجویز کیسے آئی اور کیسے یہ فیصلہ کیا گیا وفاقی کابینہ میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول جوزف صاحبہ۔ السلام علیکم کنول۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہوا ہے اور اس پر کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ جو پریشان ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ پازیٹیو کس طرح سے؟ دیکھیں، جو پریشان ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ ہیروئن کی کاشت جو ایک زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی تھی اس کا نہیں دیا ہے، جس سے پوری پاکستان کی قوم چینج ہو گئی تھی۔ ہیروئن کلچر ایک کلاشنکوف کلچر آیا تھا۔ بھانگ کا ایک میڈیسنل بہت ایکسٹرا آرڈنری ویلیو ہے اور اس کا میں اتنا بتا دوں کہ جو کینسر آپ کا اتنا بڑا ایک خوفناک بیماری ہے، اس کا ڈائریکٹ علاج جو ہے وہ بھانگ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میں وہ بھی بیان کرتی ہوں کہ کیسے جو آپ نے ابھی کہا کہ امریکن مارکیٹ اور یا انٹرنیشنل بہت ساری ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر کیمو تھیراپی کی وجہ یا جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا پروٹوکول ہے اس بیماری کو نبڑنے کا، اس کی وجہ سے وہاں پر ابھی تک اس کے اوپر ایک تو اس کی کاشت پہ بھی پابندی کی گئی تھی پہلے، ایک اور جو ہوتا ہے میریجوانا تھوڑا سا اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو لوگ اپنے طور پہ چھپ کے گھروں میں اس کی کاشت کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے ٹریٹمنٹ ہو۔ اس میں بھی کئی جگہوں سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ جنہوں نے اس طرح اس سے ٹریٹمنٹ کی کینسر کی، وہ اس ٹریڈیشنل جو پروٹوکول ہوتا ہے بڑا پینفل ہوتا ہے، کیمو تھیراپی ریڈیشن، اس کی نسبت وہ جلدی ریکور کر گئے، کیونکہ الٹرنیٹ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں مطلب حکمت والی یا میڈیسنل اس پہ، اور کچھ سٹینڈرڈ جو پروٹوکول ہے کہ سرجری پھر کیمو تھیراپی پھر ریڈیشن۔ میرے والد صاحب کو کیونکہ کینسر تھا تو ہم نے یہاں پر، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، میں اب ان کی پروموشن نہیں کروں گی کہ حکیم صاحب ہیں کشمیر روڈ والے، لیکن انہوں نے جب ابو کو دوائیاں دی تھی، کیونکہ میرے والد نے انکار کیا تھا کہ میں کوئی دوسری ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ نہیں کراؤں گا، میں دوسری جو ہے نا میڈیسنل یا ہربل ٹریٹمنٹ پہ جاؤں گا، تو ہربل ٹریٹمنٹ میں انیشلی انہوں نے جو دوائیاں دی تھی اس کے ساتھ انہوں نے بھانگا آئل دیا تھا، یعنی کہ جو بڑا ہاں جی، اور وہ بہت ایکسپینسو بھی تھا، لیکن اس کے چند ڈراپس ان کو وہ روزانہ وہ کہتے تھے کہ یوز کریں، اور وہ فرسٹ 3-4 منتھس ابو کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ پھر خیر انہوں نے اس طریقے سے اس رجیم کو فالو نہیں کیا تھا اور وہ پھر ان کا کینسر کیونکہ ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا تھا، لیکن یہ اس کی میڈیسنل پراپرٹیز بے تحاشا ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو، باقی بھی کئی ممالک ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی لیگل کر دیں اس کی پروڈکشن۔ اس وقت سوچنے کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کاشت ہوتی ہے۔ امریکہ میں کینیبس کی سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے دنیا میں، انڈیا میں بہت ہوتی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے اس پہ، کینیڈا میں بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو صرف عرض کروں گی کہ دیکھیں، ہم لوگ ہر چیز کو اگر کنٹروورشل لینس ہٹا کے فائدے کا لینز لگائیں تو بہت زیادہ فائدہ اس طرح کہ ایک تو میڈیسنل ویلیو اس کی بہت ہے، ایک ایکسپورٹ بڑھتی ہے، اور یہ اتنی آسان چیز ہے کہ آپ کا پورا اسلام آباد، آپ کی مطلب وائلڈ آپ کی اتنی اگی ہوئی ہوتی ہے اور ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کبھی ریسرچ پہ، ہم نے پروسیسنگ پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیں، میں کرونا کی مثال ضرور دوں گی کہ جس دن 26 فیبروری کو کرونا کا پہلا پیشنٹ اناؤنس ہوا تھا، اس وقت ماسک کی ہمارے یہاں پہ نہ کوئی پروڈکشن ہو رہی تھی اور ماسک سارے شارٹ ہو گئے تھے۔ آج الحمدللہ کہ سپٹمبر کی 2 تاریخ ہے اور ہم ایکسپورٹ پہ جا رہے ہیں، 10-10 روپے میں ماسک آپ کو اویلیبل ہیں، سڑکوں پہ بچے لے کے پھر رہے ہیں لوگ، مطلب آپ نے اس کو مینوفیکچرنگ۔ تو اندازاً معیشت پاکستان کی کتنی اس سے ہوگی؟ دیکھیں، مجھے بھی ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا، لیکن میں اس پہ ضرور آپ کو پوری انفارمیشن دوں گی کیونکہ یہ میری بڑی انٹرسٹ کا ایریا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جو شخص یا کوئی جن کے پیرنٹس یا کوئی بھی فیملی کا بندہ اگر کسی بڑی ڈیزیز اور تکلیف میں مبتلا ہو اور اس کو کسی بہت سستی دوائی سے آرام آ جائے اور آپ کے پاس ریسرچ ہو، کیپیسٹی ہو، تو یقین مانے اس سے زیادہ بڑی خدمت کیا انسانیت کی ہوگی کہ اللہ میاں نے تو آپ کو جگہ جگہ شفا دی ہوئی ہے۔ آپ کی ہربل ہماری جو ابھی بھی، اب وہ حکمت بھی آگے انفارچونیٹلی ٹرانسفر نہیں ہوئی، اس کی جگہ بھی فیک اور کویکرز زیادہ آگے، لیکن جو آپ کے پلانٹس ہیں اور جو یہ وائلڈ پلانٹس ہیں اور خاص طور پہ اس قسم کے
جن پہ آلریڈی انٹرنیشنلی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ کیسے انشور کریں گے, یہ کس طرح سے انشور کریں گے کہ جن کو لائسنسز ملے ہیں اس کی کاشت صرف وہی کر سکتے ہیں, کیونکہ اب جس طرح آپ نے کہا اسلام آباد, مری گلیات, یہ سارے راستوں میں یہ اگی ہوئی ہوتی ہے. انیشلی تو مجھے لگتا ہے کہ چیلنج آئے گا, لیکن جب آپ لائسنس لوگوں سے خریداری کر رہے ہوں گے, سپلائی وہی کریں گے جن سے آپ نے ڈیمانڈ الاؤ جن کو کیا ہے, وہ بائنگ کس سے کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں. ان کو بائنگ دیکھیں, مینوفیکچرنگ کے لیے اگر آپ نے اس کو ایز اے ایگریکلچر اگانے پہ تو کسی کو پابندی نہیں ہے نا. ٹریڈنگ پہ اگر آپ جس نے سپلائی جس نے کرنی ہے اس کے پاس, مطلب اگر میرے پاس, اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیں نا, اگر میرے پاس چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہے تو میں اس کے اوپر بغیر کسی لائسنس کے کاشت کر سکتا ہوں, لیکن فروخت کرنے کے لیے مجھے جس کو لائسنس کی اتھارٹی ملی آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے نا کہ آپ اس کو سپلائی کریں گے, وہ پھر آگے جس طریقے سے اس نے سپلائی کرنا ہے. لیکن انلیگل جو اس کی ایکسپورٹ یا انلیگل طریقے سے یہ وداؤٹ لائسنس جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں ٹوبیکو کا بڑا اسمیگلنگ ہوتی رہی ہے ٹوبیکو کی, اس سے آپ کی انڈسٹری کو, فارمل سیکٹر کو بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا, یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا کہ یہ صرف میڈیکل یوز میں ہی آئے؟ دیکھیں اس کا اور جو یوز ہے نا وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے, اس کا اور کیا یوز کریں گے مطلب ٹھیک ہے, اس کو میں کیا نشے کے زمرے میں کہوں یا ہے تو وہ ایک طریقے سے غلط چیز. میں آپ کو بتاؤں اس پہ اگر آپ ریسرچ کریں تو ایز سچ استعمال تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے جی, اس میں وہ والی بات نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ شکر کریں جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. ہیروئن کی کاسٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ کی ایک ایسی میڈیسنل پراپرٹی والا ایک پلانٹ ہے جس کو آپ مطلب جب ایک ایکسپورٹ میں آپ مجھے بتائیں, یہاں پاکستان میں بھی میں اس دن ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, کالے بچھو ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گئے, اس کا زہر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے دنیا میں, ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینسو ہے. تو جب اس قسم کی انڈسٹری پوری دنیا میں, ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ ایجپٹ جو ہے وہ چمبیلی کے پھولوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. $60 بلین کی ایکسپورٹ, اور وہ ساری کس میں جاری ہے, پرفیوم انڈسٹری میں جاری ہے, سوپ انڈسٹری میں جاری. ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے, ایگریکلچر ملک ہے. پودے اگر نہ لگائیں تو پھر کیا لگائیں؟ اب اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک بھنگ کے پودے میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی اور بڑے بڑے ڈیزیزز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے, اس کا آئل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے دوائیوں میں, تو کریں بھائی, استعمال کریں اور بھیجیں. بالکل بس یہ ہے کہ آپ اس کو میڈیکل پرپس کے لیے استعمال کریں, انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں. میں تو اس کی طرف ہی جاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا کمل, وقت دیا آپ نے.